السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج شعبان المعظم کی 30 تاریخ ہے 1446 ہجری اور 1 مارچ 2025 عیسوی، ہفتے کا دن ہے۔ آج کی اہم اور سب سے غمناک خبر یہی ہے کہ دارالعلوم حقانیہ میں خودکش دھماکہ، مولانا حامد الحق سمیت 8 افراد شہادت کے رتبے بلند پر فائز ہو گئے۔ خواتین و حضرات، یہ حادثہ کل کی بات ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ مولانا حامد الحق ابن مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ عظیم مادر علمی دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم اور جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ تھے۔ مجھے خود اتنا قلبی غم ہے، صرف عقلی نہیں، تو میرے لیے یہ پروگرام کرنا بھی مشکل سا ہو رہا ہے، الفاظ مجھے مل نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی خاطر، جہاد کی خاطر سب سے پہلے والد محترم شہید ہوئے، مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ، شہید اسلام، شہید افغانستان، اور کل بیٹے بھی اسلام اور جہاد کی خاطر شہادت کے رتبے بلند پر فائز ہو گئے۔ شہید ابن شہید، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیونکہ مولانا حامد الحق بھی عالم تھے، ان کے والد مولانا سمیع الحق بھی عالم، دونوں شہید۔ پھر مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عظیم ترین عالم دین اور دارالعلوم حقانیہ کے بانی۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو اس جامع کے پس منظر کی طرف لے کے چلتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید بھی تھوڑی سی اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری طبیعت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے محض ریاست کا ہی بیانیہ اگلتے رہیں اور ریاست ہی کا کلمہ پڑھتے رہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نہ ہم ریاست کے بیانیہ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ریاست کے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے جو بھی بات ہوگی اصولی بات ہوگی۔ دارالعلوم حقانیہ، خواتین و حضرات، اس کا مختصر ترین پس منظر یہ ہے کہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک پاکستان میں دارالعلوم دیوبند ثانی کہلاتا ہے۔ غالباً خود قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے دارالعلوم حقانی جب وہ تشریف لائے تھے تو اس کو دوسرا دیوبند قرار دیا تھا۔ دارالعلوم حقانیہ جو کہ دارالعلوم دیوبند ثانی ہے، اس کے بانی مبانی مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی، جو مولانا سمیع الحق کے والد تھے اور میرے والد صاحب کے استاد تھے۔ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے اور بڑے بڑے علماء اس وقت ان کے شاگرد تھے۔ ہمارے وفاق المدارس کے جو سابق رئیس فوت ہو چکے مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، یہ بھی مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے شاگردوں میں تھے۔ پاکستان کی جب تقسیم ہوئی تو مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے پاکستان کا انتخاب فرمایا، اور یہ جو مدرسہ ہے یہ پاکستان کی طرح 1947 میں وجود پذیر ہوا۔ دارالعلوم حقانیہ میرے والد محترم کی مادر علمی ہے۔ میرے والد سمیت پاکستان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کی مادر علمی دارالعلوم حقانیہ۔ میرے والد محترم پاکستان کے مختلف سرچشموں سے سیراب ہوتے ہوئے سب سے زیادہ جو سیراب ہوئے ہیں اسی سرچشمے سے سیراب ہوئے ہیں۔ 8 سے 10 سال تک میرے والد محترم دارالعلوم حقانیہ میں پڑھتے رہیں، زیر تعلیم رہیں۔ پھر 1965 میں میرے والد صاحب اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، اور مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کے خصوصی استادوں میں تھے، اور میرے والد صاحب مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی قدیم اور قابل ترین شاگردوں میں سے ایک تھے۔
تو دارالعلوم جو حقانیہ ہے اس کا اصل میں پس منظر یہ ہے کہ یہ 1947 میں قائم ہوا، جس طرح دارالعلوم دیوبند دین کے علوم کی ترویج کے لیے ہندوستان میں قائم ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ افغانستان کا جہاد شروع ہوا تو یہ دارالعلوم حقانیہ کا امتیاز ٹھہرا کہ یہ جہاد کا مرکز بنا۔ افغانستان کے بڑے بڑے طلباء، علماء، فضلاء یہاں سے تیار ہوئے دارالعلوم حقانیہ سے، یہاں تک کہ افغان مجاہدین کے مشورے اس دارالعلوم میں ہوا کرتے تھے۔ جلال الدین حقانی یہ حقانی کیوں لگاتے تھے؟ یہ حقانیہ کے پڑھے ہوئے تھے، یہ حقانیہ کے فاضل تھے۔ یہ جتنے بھی طالبان میں بڑے بڑے علماء جو اپنے ساتھ حقانی لگاتے ہیں، دراصل یہ دارالعلوم حقانی کے فضلاء ہیں۔ طالبان کی اکثریت دارالعلوم حقانیہ کی فیض یافتہ ہے۔ یہ ہے دارالعلوم حقانیہ کا وہ ما بہل امتیاز جس میں پاکستان کا کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ ان کے پائے کا نہیں ہے، ان کے پلے کا نہیں ہے، ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بالخصوص جہادی سرگرمیوں کے حوالے سے پاکستان میں کوئی مرکز ان کے ہم پلہ نہیں ہے، یہ ان کا ما بہل امتیاز ہے۔ بڑے بڑے مجاہدین، جہادی کمانڈرز مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست شاگردوں میں تھے، اور مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کو فادر آف طالبان کہا جاتا ہے۔ یہی مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے پیغام پاکستان پر دستخط نہیں کیے تھے، اور ان کا موقف یہی تھا کہ میں پیغام پاکستان پہ دستخط کر کے جہاد سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ مرنے دم تک انہوں نے پیغام پاکستان پر دستخط نہیں کیا۔ یہ مختصر ترین تعارف ہے دارالعلوم حقانیہ کا۔ طالبان جب دوبارہ افغانستان میں کیا کہتے ہیں برسر اقتدار آئے تو اس کے بعد مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ شہادت کے رتبہ بلند پر فائز ہو گئے، اور دارالعلوم حقانیہ خطرے سے دوچار ہو گیا اس حوالے سے کہ لوگوں کی نظریں، دشمنوں کی نظریں اس مرکز پر لگ گئیں کہ یہ جہاد کا مرکز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ اصل بیماری کی جڑ ہے، یہ عالمی طاغوتی قوتوں کو کھٹکتا ہے یہ مرکز۔ لہٰذا طاغوتی قوتوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرکز جہاد پر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان کو۔ مولانا کی جب میں بات کرتا ہوں تو میرے بعض ساتھی گلہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ میں انہیں صاف کہتا ہوں کہ 100% کسی سے اختلاف نہیں ہو سکتا، 100% کسی سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے جس شخصیت کی، جس شخص کی، جس فرد کی، جس ادارے کی جو خوبی ہو، ہمیں وہ خوبی، اس خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، اسے بیان کرنا چاہیے۔ جہاں اختلاف ہو، اختلاف کا بھی کھل کر اظہار کر دیا جائے۔ نہ اتفاق کسی فرد کے ساتھ اس کی جماعت میں شامل ہونے کے برابر ہے، نہ اختلاف کو دشمنی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب مرکز جہاد دارالعلوم حقانیہ کو ختم کرنے کی سازش تیار ہوئی، اس وقت مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ زندہ تھے، تو مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ نے یہ بیان جاری کیا کہ اگر طاغوتی قوتوں نے میلی نگاہ سے دارالعلوم حقانیہ کو دیکھا تو میں مولانا سمیع الحق کا سپاہی بن کر تمہارے خلاف میدان میں اتروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرا سلام ہے مولانا آپ کو، آپ نے دارالعلوم حقانیہ میں پڑھنے کا، دارالعلوم حقانیہ کے احسان کا حق ادا کیا۔ حق تو خیر کوئی بھی طالب علم ادا نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے واقعی نمک حلالی کی اس وقت دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ کہ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے پیار میں، سرپرستی میں آپ وہاں پڑھے ہیں، آپ نے نمک حلالی کا حق ادا کیا۔ اور جب طاغوتی قوتوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ دارالعلوم حقانیہ کو براہ راست حملے کے ذریعے
نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا، تو طاغوتی قوتوں نے اپنی حکمت عملی کا رخ تبدیل کر دیا، اور پھر اسی حکمت عملی کی تبدیلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جہاد کے مرکز کو براہ راست ختم کرنے کی بجائے اس جہاد کے مرکز، اس تعلیمی مرکز کے محتمم مدیر رئیس مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے پر اسرار طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن کمال مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کے لواحقین کا کہ انہوں نے مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے ریاست مخالف بیانیہ کو فروغ نہیں دیا، انہوں نے پاکستان سے اپنی وفاداری رکھتے ہوئے پاکستان سے بڑھ کر اور پہلے سے بڑھ کر جہاد سے، اسلام سے اور اسلام کے اصول و اقدار سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، اور کہا قولاً عملاً حالاً کہ نہ صرف ہم اسلام کے اقدار پر آنچ آنے نہیں دیں گے، اسلام کے اصول پر سمجھوتا نہیں کریں گے، بلکہ ہم پاکستان کے امن کو بھی خراب نہیں کریں گے، پاکستان کے لیے بھی ہم قربانیاں دیں گے۔ تو جو دارالعلوم حقانیہ جو مرکز ہے، اس کو نیست و نابود کرنے کی جو حکمت عملی تبدیل ہوئی، اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا سمیع الحق کو شہید کر دیا گیا۔ اسی حکمت عملی کا تسلسل ہے کہ آج مولانا سمیع الحق کے بیٹے فرزند ارجمن لخت جگر نور نظر مولانا حامد الحق، جو دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ اسی حکمت عملی کا تسلسل ہے کہ دارالعلوم حقانی کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اور میں اپنے والد مرحوم کی مادر علمی کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ اس حوالے سے ہم سے زیادہ چکنا ہیں، ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم سے زیادہ علم و عمل رکھتے ہیں، فراست رکھتے ہیں، وزڈم رکھتے ہیں، لیکن صرف اپنا درد دل سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے دشمن کی حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنی حفاظت کی حد المقدور کوشش کریں۔ آپ حضرات ہیں اسباب کی دنیا میں تو دارالعلوم حقانیہ ہے، وگرنہ آپ تو ایسے مدارس وجود میں آ رہے ہیں جہاں اساتذہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں ہوں گے کہ محتمم میں بنوں، اور ایک کھوکھلا نعرہ عملاً دے دیا گیا کہ بھائی باپ کے بعد بیٹا نہ بنے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اندر خانہ اساتذہ کے اندر ایک سرد جنگ رہے، اور ہاتھ پاؤں کون زیادہ چومے، کون زیادہ لیٹے، کون زیادہ اپنے آپ کو وفادار ثابت کرے تاکہ طاغوتی قوتیں اس کو آگے لائیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوگی، طاغوتی قوتیں منہ کی کھائیں گی۔ بہرحال میں اپنا درد دل ہی سامنے رکھ سکتا ہوں کہ دارالعلوم حقانی کو تباہ کرنے کی جو سازش ہے وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز جہاد کی، اس مرکز علم و عمل کی اور اس نبوی ادارے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، چاروں طرف سے، جہات ستہ سے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور یہی حملے مراکز کو ختم کرنے کے لیے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ خود میرے والد مرحوم کے مرکز پہ حملہ ہوا 1997 میں، ہم اس نماز میں موجود تھے، ہمارے 9 طلبہ شہید ہوئے۔ جامعہ فاروقیہ کراچی کے اساتذہ پر حملہ ہوا، کئی بعض اساتذہ شہید ہوئے۔ اور اسی طرح کراچی کے معتبر ترین ادارے دارالعلوم جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، جن کے بعض فروعی مسائل سے ہمیں بڑا شدید اختلاف ہوتا ہے، حیات ممات میں پڑھ کے اپنی حیثیت اور اپنی سطح کو وہ خراب کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، وہ ہمارا مادر علمی ہے، ہمارے بڑوں کا مادر علمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، تا ابد آباد رکھے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے کئی اساتذہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ شہید کرنے سے اللہ کے دین کے مراکز ختم نہیں ہوں گے۔ یہ صفہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صفہ چبوترے صفہ پر جو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ جو مدرسہ قائم کیا تھا،
پاکستان کے مدارس دنیا کے مدارس دینیہ وہ صفہ مدرسے کا تسلسل ہیں. جتنا مرضی آپ خون بہا لیں، جتنا مرضی علماء کو شہید کر لیں، سر کاٹ لیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، انشاءاللہ دین کی قربانیوں کا یہ تسلسل ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ دین کے مراکز ختم ہو سکتے ہیں. بہرحال دل غم سے چور چور ہے، کیا آپ سے بات کی جائے. اور دارالعلوم حقانیہ کا ما بہ الامتیاز بتاتا ہوں، اس کی جو آئیڈینٹی ہے، علم و عمل، جہاد، اس کے ایک دو اور آئیڈینٹیز بھی ہیں، ان کی جو شناخت ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. علم میں کمال، عمل میں کمال. خود میں وہاں جا چکا ہوں، میں چونکہ میرے والد مرحوم کا مادر علمی رہا ہے تو میں وہاں گھوما بھی ہوں. آپ کو نورانیت نظر آئے گی اس مدرسے کے ماحول میں، خصوصاً اس حصے میں، اس احاطے میں جہاں آج سے 5-6 دہائی پہلے بڑے بڑے علماء پڑھتے رہے ہیں. وہ آج بھی غالباً اسی شکل میں محفوظ ہیں. وہ پرانے کمرے چھوٹے چھوٹے پرانی طرز پر، آپ کو وہاں جا کے روحانی خوشبو محسوس ہوگی. یہ کوئی دنیاوی کمرشل ادارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دین کے مراکز ہیں جنہیں کوئی فرعون ختم نہیں کر سکتا. جو فرعون آئے گا اللہ اس کے مقابلے میں موسیٰ ضرور بھیجے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. تو اس مدرسے کا ما بہ الامتیاز آپ کو بتاتا ہوں، جو ایک امتیازی شان ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے ریاست کے امن کو کبھی بھی تاراج نہیں کیا، لیکن ریاستی بیانیے کا کلمہ بھی نہیں پڑا. ان کی امتیازی شان بڑا اپنے آپ کو توازن میں رکھنا ہے. یہ توازن نہیں ہوتا کہ ریاست جو بیانیے ایجاد کرے آپ اپنے مدرسے اور اپنے جامعے کے اندر اسی بیانیے کو لائیں اور ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیں. یہ علماء کی شان نہیں ہے، یہ علماء سو کی نشانی ہے کہ ریاست اچھا درست نہ درست کوئی بھی بیانیہ دے، آپ اسی بیانیہ کو کلمہ بنا کے اس کے گن گانے شروع کر دیں. علماء کا ما بہ الامتیاز یہ ہے، ریاست صحیح بیانیہ جاری کرے تو ساتھ دے، غلط بیانیہ جاری کرے تو اصلاح کا کام کرے، اس غلط بیانیہ کے گن نہ گائے، کلمہ نہ پڑھے. تو دارالعلوم حقانیہ کا ما بہ الامتیاز علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، نورانی ماحول کے ساتھ بہت بڑا ما بہ الامتیاز یہ ہے. انہوں نے کبھی بھی ریاست کے امن کو تاراج نہیں کیا اور نہ کرتے ہوئے ریاست کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، ریاستی بیانی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، بلکہ توازن رکھا ہے. جہاں ریاست درست ہے وہاں کہا درست ہے، اور جہاں ریاستی بیانیہ قول عمل فعل غلط ہے وہاں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کے کہا کہ یہ ریاست یہاں غلطی کر رہی ہے، خطا کر رہی ہے، اس کے نتائج ریاست کو بھگتنا ہوں گے. صرف مولانا سمیع الحق صاحب کو دیکھ لیں، شریعت بل سے لے کر آج تک کی جو کاروائیاں ہیں. مولانا عبدالحق صاحب تو ان سے بھی بہت پہلے کے. لا الہ الا اللہ. تو یہ جو دو نسلیں چلی گئی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی، مولانا سمیع الحق پھر ان کے بیٹے مولانا حامد الحق. یہ دراصل دارالعلوم حقانیہ کا جو ما بہ الامتیاز امتیازی شان ہے نا، اس کو ختم کرنے کی سازش ہے کہ یہ لوگ گھٹنے ٹیک دیں، یہ لوگ گھٹنے ٹیک دیں. ایسا ممکن نہیں ہے، سمجھائی. ایک تو سب سے بڑھ کر یہ ہے علماء ہیں، اسلام کا خون ان کے اندر دوڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ علاقائی جغرافیہ اور خون کا بھی اثر ہوتا ہے جناب. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. تم میں جو جاہلیت میں بہتر ہے وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی بہتر ہوگا. ٹھیک. تو ان کے اندر جو ایک جذبہ ہے، اور وہ جو جذبہ KPK کی ایک علامت ہے، وہ ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. ان کو اس طرح شہید کر کے ان کے بیانیے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کی بہادری کو ملیا میٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، مدارس نظریاتی سرحدات کے محافظ ہوتے ہیں. مدارس کا اصل کام نظریاتی سرحدات کی حفاظت ہے، لیکن خدا کی قسم مدارس نے تو جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کا کام بھی سر انجام دیا. آج اسی کی سزا مل رہی ہے مدارس کو، اور خصوصاً دارالعلوم حقانیہ کو.
مدارس کا کام نظریاتی سرحدات کی حفاظت ہے کہ اسلام کے نظریے پر آنچ نہ آنے دی جائے. لیکن ان مدارس نے جب دیکھا ریاست خطرے میں پڑ رہی ہے اور روس داخل ہو چکا ہے افغانستان کے اندر، اور اس کی منزل افغانستان نہیں ہے، اس کی منزل مراد کراچی کے گرم سمندر کا پانی ہے، سمندر کا گرم پانی ہے، اور وہ افغانستان کے تھرو پاکستان پر اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے. اور اس وقت کی جو فوج تھی وہ بھی کمال فراست اور وزڈم کی مالک تھی، شہید جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ کی قیادت میں، جو اس نتیجے پر پہنچی کہ افغانستان پر حملہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، اور اب پاکستان کا دفاع کابل کے پہاڑوں سے کیا جائے گا. افواج پاکستان نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا اور بڑی کمال کی حکمت عملی اپنائی، اور اس حکمت عملی میں ساتھ سب سے زیادہ پاکستان کے دینی مدارس علماء حق علماء دیوبند نے دیا، جو آج بھی پاکستان کی طاغوتی قوتوں کو یہ مدارس بالخصوص علماء دیوبند کے مدارس کھٹکتے ہیں. اور ضیاء الحق پر الزام تھوپتے ہیں کہ اس نے مجاہدین تیار کیے، اس نے دہشت گرد تیار کیے. تمہارا مطلب ہو تو مجاہدین، تمہارا مطلب ختم ہو جائے تو دہشت گرد، تمہارا مطلب ختم ہو تو جہاد کا تصور ختم کر دیا جائے. پاکستان کے دشمن آج بھی جہاد افغانستان کے دشمن ہیں. پاکستان کے دشمن مدارس کے دشمن ہیں. مدارس نے جس طرح اپنے خون کی قربانی دی، نظریاتی سرحدات کے ساتھ جغرافیائی سرحدات کی بھی پاسبانی کی، دشمن کو یہ بات کھٹکتی ہے. دشمن باقاعدہ اب مدارس پر اس طرح حملہ کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور دارالعلوم حقانی کو یہی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کے لیے بھی قدم کیوں اٹھایا ہے. لیکن کہاں ہے ریاست؟ ریاستی ادارے اس حوالے سے ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ سوال ہے. بہت چکلے محفوظ ہوتے ہیں، مسجدیں محفوظ نہیں ہوتی. بنت آدم تھرکتی ہے، اور بنت آدم جس وقت تھرک رہی ہوتی ہے ساتھ ہی مسلم کا خون بہہ رہا ہوتا ہے. کیا یہ ریاست سے ہم سوال نہیں کر سکتے؟ مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، مجرد جہاں مرضی کر لو. کیا ہم یہ ریاست سے سوال نہیں کر سکتے؟ ریاست ہوش کے ناخن لے. اگر اسلام ہے، یہ ریاست ہے. اسلام نہیں ہے، پاکستان کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے. پاکستان کی ضمانت آج بھی اسلام ہے، اور کل بھی اسلام تھی، اور آئندہ بھی اسلام ہی ہوگا. اسلام تھا اور آئندہ بھی اسلام ہی ہوگا. اللہ تو یہ مہلت دے رہے ہیں. پاکستان بنا اسلام کے نام پر ہے. اسلام سے غداری کریں گے پاکستان نہیں بچ سکتا. پاکستان بنا، آپ نے اسلام نافذ کرنے کی بجائے آپ نے 1935 ایکٹ کو اپنا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ چند سالوں بعد ہی بنگال بنگلہ دیش بن گیا. 55% حصہ آپ کا ٹوٹ گیا. لیکن آپ کو نصیحت پھر بھی نہیں ملی، اور اس وقت دشمن 400 ٹکڑے کرنے کی منصوبہ بندی میں مبتلا ہے. اور لیکن ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. نہ ہم شریعت کو نہ آنے دے رہے ہیں، نہ ہم شریعت کو آنے دے رہے ہیں. نہ ہم بے حیائی کو ختم کر رہے ہیں بلکہ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. نہ ہم سود کو ختم کر رہے ہیں بلکہ سودی معاہدات کو فروغ دے رہے ہیں، اور اسی میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں. تو کب تک بچے گا بھائی پاکستان بنا قیامت تک کے لیے؟ یہ خواب خرگوش سے باہر نکل آؤ. وہ قومیں ہی بقا پاتی ہیں امت مسلمہ کے اندر جو اللہ سے وفاداری کرتی ہیں، وگرنہ پہلی قوموں کا انجام قرآن کریم میں موجود ہے. تو ہم کوئی الگ سے خدا کی چہیتی قوم نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدود، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی. پاکستان تو بنا قیامت تک کے لیے. ایسے کھوکھلے نعروں سے کبھی بھی اور ایسے خوابوں میں رہنے سے کبھی بھی ریاستیں بچتی نہیں ہیں. میں دارالعلوم حقانی کی خصوصیات آپ کو بتا رہا تھا، علم کی، عمل کی، نورانی ماحول کی، جہاد کی، اور پھر ماں بہل امتیاز یہ کہ ریاست کا بیانیہ کا کلمہ نہیں پڑھنا، بلکہ ریاست کے لیے مسلم بن کے سامنے آنا، صاف بتانا تم یہاں غلطی کرے اور یہاں تم ٹھیک ہو. یہ ہے دارالعلوم حقانیہ کی
کیا کہتے ہیں کا ما بہل امتیاز شناخت نامہ جو ہر مدرسے کا ہونا چاہیے. اور دارالعلوم حقانی کی ایک اور خصوصیت خواتین و حضرات آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو پڑھنے والے ہیں دارالعلوم حقانیہ کی جو اپنی سوچ اپنی حکمت عملی ہے دینی تعلیم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو طلبہ ہیں ان کو دین کی شاہراہ پر گامزن رکھا جائے. پگ ڈنڈیوں اور گلیوں کے بارے میں تعصب میں مبتلا نہ کیا جائے, یعنی اصول پر رکھا جائے, فروعی مسائل کو اچھالا نہ جائے. یہ دارالعلوم حقانی کی خصوصیت ہے جو پاکستان کے ہر مدرسے کی خصوصیت ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے بہت سے مدارس کی یہ خصوصیت نہیں ہے. جو حیاتی ہیں وہ ایسے حیاتی ہیں کہ وہ کسی کو اور کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جو مماتی ہیں وہ ایسے مماتی ہیں کہ وہ کسی اور کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دارالعلوم حقانی کا یہ ماحول نہیں ہے. اس میں ایسے حیاتی مماتی کی بحثیں نہیں ہوتی ہیں. دارالعلوم حقانی کے شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاہ بھی رہے ہیں رحمہ اللہ, جو ایک طرف مولانا عبدالحق کے شاگرد تھے, دوسری طرف مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد تھے. خود میرے والد صاحب 8-10 سال پڑھے دارالعلوم حقانی میں, لیکن دورہ تفسیر پڑھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے پاس رحمہ اللہ کے پاس. ہر سال جیسے ہی چھٹیاں ہوتی تھیں دارالعلوم حقانی سے جیسے سیدھے دارالعلوم تعلیم القرآن پہنچ جاتے تھے دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے. کم و بیش بارہا میرے والد صاحب نے حضرت شیخ القرآن سے دورہ تفسیر پڑھا. یہ ہے دارالعلوم حقانیہ کے اساتذہ کی اور ان کے بانی کی تربیت کہ دین کی شاہراہ پہ رہنا ہے, پگ ڈنڈیوں پر لڑنا نہیں ہے. یہ ہے امتیازی شان. اور یہاں پنجاب کے بہت سے ہمارے ادارے جن میں بعض مہادر علمی بھی شامل ہیں وہ ایسے متعصب ہیں ان معاملات میں, الامان والحفیظ. کوئی بات نہیں, لکم دینکم ولی دین, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, پتہ چل جائے گا. تو بہرحال خواتین و حضرات, یہ اہل حق کا قافلہ ہے جو نہ کبھی رکا ہے نہ تھما ہے, نہ بکا ہے نہ بکا ہے نہ جھکا ہے. مشکلات نے اس کی راہیں مزید چمکائی ہیں, منور کی ہیں, یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا. یہ اہل حق کا قافلہ. پھر دارالعلوم حقانی سے ہمارا اپنا ذاتی تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ میرے والد رحمہ اللہ دارالعلوم حقانی میں پڑھے 8 سے 10 سال, تو دارالعلوم حقانی سے میرے والد کا ایک ذاتی تعلق ڈیولپ تھا. جب تک مولانا عبدالحق رحمہ اللہ زندہ تھے, میرے والد صاحب جب تک میرے والد صاحب کے اساتذہ زندہ تھے, میرے والد صاحب باقاعدگی سے جایا کرتے تھے, جب تک ان کی صحت تھی جایا کرتے تھے. اور خود میں اپنے بچپنے میں مولانا عبدالحق رحمہ اللہ جب فوت ہوئے ہیں تو باقاعدہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک تھا. مجھے آج تک یاد ہے غالباً مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کے الفاظ مجھے کہ وہ انہوں نے پشتوں میں کہا, اب مجھے پورا یاد نہیں, کہ بھائی دادا جی یا داجی جو کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھ لو, یعنی اپنے والد اپنے دادے کا کیا کہتے ہیں آپ چہرہ دیکھ لو, مجھے اس طرح کہا. مجھے آج تک یاد ہے. اور مجھے آج ابھی نشریات میں مجھے یہ بات یاد آئی کہ کتنا ہمارا تعلق ہے. مجھے کہتے ہیں آپ کے والد یعنی آپ کے دادا, جو آپ اپنے دادا کا چہرہ دیکھ لو, اس قسم کے الفاظ یہ کبھی بیشی محفوظ فرمائے, زیارت کر لو آپ. مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ نے مجھے خود کہا, کیونکہ میرے والد صاحب کو پشتو بھی آتی تھی, مجھے نہیں آتی تھی, تو مولانا سمیع الحق صاحب ناراض ہوتے تھے کہ بھائی پشتو سیکھو. اور ان کی شدید خواہش تھی کہ میں دارالعلوم حقانی سے بھی فیض حاصل کروں اپنے والد کی طرح, لیکن شاید میری قسمت میں نہیں تھا کہ میں براہ راست فیض یاب تو نہ ہو سکا حقانیہ سے. لیکن چونکہ میرے والد صاحب دارالعلوم حقانی سے فیض یافتہ ہیں تو میں خوش نصیب ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں دارالعلوم حقانی سے فیض یافتہ ہوں الحمدللہ. ایک واسطے سے میں دارالعلوم حقانیہ کا شاگرد ہوں, طالب علم. ہائے کاش میں مولانا سمیع الحق صاحب سے کوئی اجازت نامہ حاصل کر لیتا حدیث کا. ابھی دکھ ہوتا ہے, اپنی سستیوں پر رونا آتا ہے. ہمارا تعلق اس گھرانے سے بڑا والہانہ. ایک دفعہ مجھے کہیں جانا ہوا پاکستان سے باہر یا کہیں, تو واپسی پر شاید ہم دارالعلوم حقانی ہم دیکھنے آئے, تو مولانا انوار الحق صاحب جو اس وقت محتمم ہیں اور وفاق کے نائب صدر ہیں, اور مولانا سمیع الحق کے چھوٹے بھائی اور مولانا حمید الحق جو شہید ہوئے ان کے چچا ہیں, مولانا سلمان الحق کے والد محترم ہیں. ہم ان کے گھر میں ٹھہرے, وہیں ہم نے افطاری بھی کی.
تو ہم نے افطاری بھی مولانا انوار الحق صاحب کے گھر پہ کی، مولانا نے ہمارے ساتھ افطاری کی، سحری بھی ادھر ہی کی، پھر ہم وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارا اس مرکز علمی سے بڑا والہانہ دلبرانہ تعلق ہے الحمدللہ۔ اسی طرح ہمارا دارالعلوم تعلیم القرآن سے بھی بڑا والہانہ تعلق ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں تو میں ان کا ذاتی مہمان ٹھہرتا ہوں، گھر کا مہمان ٹھہرتا ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے اور میرے والد صاحب کی محنت کے نتائج ہیں جو ہم لے رہے ہیں۔ اور میں آپ ہر ایک سے کہوں گا جو طلباء ہیں اپنے اساتذہ سے اسی طرح والہانہ تعلق رکھا کریں، ان کی دعائیں پھر زندگی بھر آپ سمیٹتے رہیں گے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق گاہک اور دکاندار کا نہیں ہوتا کہ گاہک آیا دکاندار کے پاس مرضی کی چیز لے لی اور تعلق ختم ہو گیا، چلا گیا، جب دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر چیز لے لی، پھر چلا گیا، تعلق ختم ہو گیا۔ استاد اور شاگرد خصوصاً دین کے ماحول میں یہ تا قیامت تعلق ہوتا ہے، اس کو بحال رکھا کریں، اسی میں برکتیں ہوتی ہیں، اسی میں بڑوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال تو میں ایک اپنا ذاتی تعلق بھی اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس جامعے کے ساتھ۔ پھر مجھے ان کے بڑوں نے خود کہا، غالباً مولانا انوار الحق صاحب نے بھی ایک سے زائد مرتبہ مجھے یہ کہا تھا کسی وقت کہ ہم بڑوں کا ہمارا تعلق ہے، ہمارے والد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھیں کہ ہمارا آپس میں تعلق ہے، اب تم چھوٹوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ تو مولانا انوار الحق صاحب کے بیٹے اور بڑے زیرک اور مدبر ان کے بیٹے ہیں مولانا سلمان الحق حقانی، میرا ان سے اس وقت سے تعلق ہے جب یہ ہم پڑھا کرتے تھے مدرسے میں، وہ وہاں پڑھتے تھے، میں یہاں لاہور میں پڑھتا تھا، تو لڑکپن سے ہمارا تعلق ہے آپس میں، آج بھی بڑا پیار بڑی محبت ہے، اگرچہ ہماری ملاقاتیں کم ہوتی ہیں، زندگی کی مصروفیات مشغولیات ایسی ہیں کہ ملاقاتیں کم ہوتی ہیں، لیکن تعلق ہے۔ اسی طرح مولانا عرفان الحق جو مولانا سلمان الحق کے کزن ہیں، اور غالباً شاید یہ مولانا حامد الحق کے کزن تو ہیں ہی، شاید ان کا آپس میں برادر نسبتی بھی ہیں یہ آپس میں، تو ان سے بھی میرا تعلق ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بڑوں نے جو روش قائم رکھی، الحمدللہ ہم اس روش پر ہیں۔ ہم فروعی مسائل میں نہیں پڑھتے، ہم یہ پگڈنڈیوں کی بات نہیں کرتے۔ قرآن کریم کا مزاج ہے، وہ دین پر بات کرتے ہوئے پگڈنڈیوں پہ نہیں جاتا، دین کی شاہراہ پہ رہتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کا یہ انداز اپنایا ہے کہ ہم دین کی شاہراہ پہ رہتے ہیں، پگڈنڈیوں پہ اور فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں اپنی ترجیحات ضرور رکھتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے اس کو تعصب کی بنیاد نہیں بنایا، صرف ترجیح کی بنیاد بنایا ہے، اور اس کو ہم نے تکفیر کی بنیاد نہیں بنایا، تضلیل کی بنیاد نہیں بنایا، تضلیل کی بنیاد نہیں بنایا۔ آپ سے بھی میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے خدا کے لیے، ہم شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بڑوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، اللہ کے شیروں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور طاغوتی کتوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، شیطان کی خنزیروں کو قیادتیں دی جا رہی ہیں، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کن باتوں پر؟ اجتہادی مسائل میں، فروعی مسائل میں، حیات میں، ممات میں، تھانویت، مدنیت۔ بھائی حضرت تھانوی بھی ہمارے بڑے ہیں، حضرت مدنی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، حیاتی بھی ہمارے، مماتی بھی ہمارے، سب ہمارے ہیں۔ نہ پڑیں ان چیزوں میں، دشمن کے حملوں سے نصیحت حاصل کریں بس، اور دین کی شاہراہ پر رہیں، پگڈنڈیوں کے حوالے سے اپنی ترجیحات رکھیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں، وگرنہ ہماری ناکامی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال جی، مولانا حامد الحق اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے تمام مراحل آخرت آسان فرمائے، ان کے لواحقین کو، خصوصاً ان کے بچوں کو، ان کے اہل بیت کو، ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ دشمنوں نے، جہاد کے دشمنوں نے وار کیا، وہ بھی مرکز جہاد پر۔ اللہ تعالیٰ اس علم و عمل کے مرکز کی، اس جہاد کے مرکز کی، اور اس دارالعلوم دیوبند ثانی کی تا قیامت حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، اور ان سے اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنی شان کے مطابق دین کا کام لے، آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اور ہمیں مرنے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا